السلام علیکم سامعین، آئیے جانتے ہیں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور رکھنے پر کیا کیا ثواب ملتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ھذا اليوم الذي تصومونہ، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، یہ بہت عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، لہذا ہم لوگ بھی انہی کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنحن احق واولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہود کے علاوہ نصارہ بھی رکھتے تھے، یہ دونوں فرقے صرف 10 محرم الحرام ہی کو روزہ رکھتے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں وہ صرف 10 تاریخ کو نہ رکھیں بلکہ 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھیں، اور جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور عاشورہ کا روزہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے کہ عام دنوں میں 30 روزہ رکھے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، تو آمین بھی ضرور لکھیں۔